فرق مصحف اور قرآن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. ہے تو یہ قرآن کا حلقہ، لیکن صرف قرآن پڑھیں اور تلاوت کریں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے بارے میں مکمل معلومات بھی ہونی چاہیے. ایک ہے قرآن، اللہ کا کلام، جیسے ہم پڑھتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. تو ایسی کوئی کتاب تو نہیں اتری تھی وہ. یہ اس کو کہتے ہیں مصحف. یہ بھلے قرآن کریم پر لکھا لیکن حقیقت میں یہ ہے مصحف، یعنی ورقہ میں کسی چیز میں لکھی ہوئی کتاب. اس کو کہتے ہیں مصحف. جو قرآن کے کلمات اوراق میں لکھ دیے گئے کسی چیز، تو یہ ہو گیا مصحف. اس لیے اس کو سعودی کہتے ہیں مصحف. مصحف اٹھاؤ یعنی کہ قرآن اٹھاؤ. سعودی کبھی نہیں کہتے قرآن اٹھاؤ لیکن مصحف. قرآن کیا ہے؟ یہ نہ بھی ہو تو بھی قرآن ہے، وہ جو اللہ کے رسول کو اترا ہے. جو الفاظ ہیں جو بھی ہم پڑھتے ہیں مصحف میں نہ بھی ہو تو وہ قرآن ہے. وہ قرآن جو ہے اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، اور جب وہی قرآن کسی ورقے میں لکھ دیا جائے تو اب اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے تھوڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تو کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی. قرآن اللہ کا کلام ہے. تو اس قرآن کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ قرآن مصحف میں نہ بھی لکھا ہوا ہو، قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے کہ نہیں؟ تو جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے وہ تو مصحف نہیں ہے، وہ قرآن پاک ہے. تو قرآن کا حق ہمارے اوپر کیا ہے مطلب مسلمان؟ صرف یہ تھوڑی نا کہ ہفتے میں ایک دن قرآن کا حلقہ ہو، آؤ اور جو ہے انا اعطینا تبت یدا سنا دو اور چڑھ جاؤ. یہ تو حق نہیں. یہ بہت سارے حقوق میں سے ایک حق ہے. کئی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے جو ہم لوگ یہاں ادا کر رہے ہیں. تو کم چیز اس میں ڈال دیا، پتہ نہیں چلا کیا ہے. پہلا حق قرآن پاک کا کیا ہے؟ ایمان لانا اور اس کو سچا جاننا. بسم اللہ کے بے سے والناس کے سین تک جتنی باتیں ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. اس پر ایمان لانا اور اس قرآن کو سچا جاننا یہ قرآن کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر اتارا، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اتارا. یہ سورۃ نساء کی آیت ہے. تو پہلا قرآن کا کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس میں جتنی باتیں ہیں سب کو سچا جانیں. دوسرا کیا ہے وہ جو ہم ادا کر رہے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کو سیکھنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن کو ہم نے کتاب دیا ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کتاب پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے. تو یہ قرآن کا دوسرا حق ہے کہ ہم اس کتاب کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے. تیسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن کو حفظ کرنا. حفظ کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے. مکمل طور پر حفظ کر لینا یہ واجب نہیں. اب تو اس میں جتنی باتیں ہیں سب واجب ہیں، اگر چھوڑیں گے تو گناہ ہے. لیکن حفظ جو ہے پورے قرآن کا حفظ یہ واجب نہیں، لیکن اتنا واجب ہے جتنے کم سے کم آپ اپنی نماز پڑھ سکیں اور زندگی میں اور دوسری ضروریات میں آپ کے کام آ سکے، اتنا قرآن کریم کا حفظ کرنا واجب ہے. اگر اتنا بھی حفظ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. اسی لیے ہم قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ
قرآن کا حفظ بھی چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایک طرف سے کرو، چاہے تمر میں پھنسے رہو چاہے نہ، لیکن آگے بڑھتے رہو۔ چوتھا قرآن پاک کا کیا ہے؟ ایمان لائے، تلاوت کریں، حفظ کریں، اور چوتھا حق یہ ہے کہ جب پڑھیں تو اس پر غور و فکر اور تدبر کریں، سمجھ کر کے قرآن پڑھیں، رٹو توتے کی طرح نہیں۔ کم سے کم جس قدر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دماغ دیا ہے اس قدر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خاص کر اتنی صورتوں کا ترجمہ تو ضرور یاد کر لیں جو عموماً ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے تدبر، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جو بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو غور و فکر کرنا اور سمجھنا بھی ہے قرآن کا، یہ چوتھا حق ہو گیا۔ پانچواں حق کیا ہے؟ وہ اصل عمل کرنا، ایمان لائے، ابھی تو عمل نہیں ہوا، تلاوت کر رہے ہیں، ابھی عمل نہیں ہے، حفظ کر لیا، ابھی بھی عمل کی باری نہیں آئی، غور و فکر کر لیا، سمجھ لیا، پورا قرآن جان لیا، اب پانچویں باری ہے قرآن کریم پر عمل کرنے کی۔ یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا حق ہے۔ چھٹا حق قرآن کا کیا ہے؟ تحاکم للقرآن، اپنے دنیاوی اور دینی سیاسی تمام معاملات میں قرآن کریم کو اپنا جج بنانا، قرآن کریم سے اپنا فیصلہ لینا، تجارت ہو، سیاست ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، تمام معاملات میں قرآن کریم سے اپنا فیصلہ لینا، عقیدہ ہو، ایمان ہو، اخلاق ہو، حقوق ہو، مار پیٹ ہو، کفارے کی بات ہو، دیت کی بات ہو، حدود کی بات ہو، تمام معاملات میں قرآن سے فیصلہ لینا یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ کر کے لوگوں کے بنائے ہوئے قانون جو لوگوں نے دنیا میں بنا رکھے وہاں جا کر اپنے مقدمات دائر کریں اور قرآن سے ہٹ کر وہ فیصلہ قبول کریں تو گنہگار ہوں گے۔ ساتواں حق قرآن کریم کا کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعظیم اور توقیر کرنا، قرآن پاک کی تعظیم اور توقیر۔ وہ کیسے؟ کہ جب قرآن کی بات آ جائے خاموش ہو جائے، کہیں قرآن کریم پڑھا جائے اپنی آواز پست رکھیں، اس کو سننے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کریم کی تعظیم اور اس کا اجلال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جہاں قرآن کریم پڑھا جائے وہاں خاموش رہو اور قرآن پاک کو سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ آٹھواں حق قرآن پاک کا کیا ہے؟ تبلیغ اور تعلیم۔ جب آپ نے قرآن سیکھ لیا، عمل کریں، اب دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیں، یہ قرآن کا حق ہے۔ آپ اکیلے قرآن پڑھیں، اپنے ساتھی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، ان سب کو جس حد تک آپ دوسروں کو قرآن سکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اس حد تک دوسروں کو قرآن پڑھائیں، قرآن سکھائیں۔ یہ قرآن کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم نے کیا بہترین ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نوواں حق قرآن کا ہے قرآن سے شفا حاصل کرنا، قرآن آیات سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے جو کہ شفا ہے اور رحمت مومنین کے لیے۔ بہت ساری آیات صورتوں سے ہم دم کرتے ہیں، رقیہ کرتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، تو اس طریقے سے ہم قرآن کریم کی آیات کے ذریعے شفا حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ یہ اس قرآن کا حق ہو گیا جو مصحف کے علاوہ ایسے مصحف میں لکھا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مصحف ہے جو دو دفتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے،
اس لکھے ہوئے مصحف کا اس کے ساتھ ہم کیسا تعامل کریں، اس کا ادب ہم کیسے کریں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس مصحف کے آداب میں سے ایک ادب تو یہ ہے اور مستحب اور افضل یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کو نہ چھوئیں۔ اگرچہ جائز ہے بغیر وضو آپ چھو سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر ادب یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کی طرف کو نہ چھوئیں۔ اچھا، وہ قرآن جس قرآن کی بات کرتے اس میں وضو کی ضرورت نہیں، لیکن اب یہ مصحف کی بات آتی ہے، اس مصحف کے لیے مستحب اور افضل یہ ہے کہ ہم وضو کریں۔ بس کی بات علماء کے نزدیک، بعض کیا اکثریت کے نزدیک واجب ہے، بغیر وضو کے چھو ہی نہیں سکتے، لیکن صحیح بات یہ کہ بغیر وضو کے بھی آپ چھو سکتے ہیں، انشاءاللہ گنہگار نہیں ہے۔ وضو کرنا افضل، بہتر اور قرآن کریم کے بہترین آداب ہے۔ اس مصحف کے ساتھ ہمارا دوسرا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس پر ٹیک نہ لگائیں۔ جیسا کہ ٹیک لگا لیا، ابھی یہاں رکھتے ہیں قرآن پر ٹیک، یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے، قرآن کریم کے ادب کے خلاف ہے کہ آپ قرآن کریم پر ٹیک نہیں لگائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے ساتھ دوسرا تعامل ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جہاں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، جہاں مصحف رکھا ہوا ہے، وہاں ہم پیر پھیلا کر کے اس سائڈ میں نہیں بیٹھیں گے۔ قرآن پاک کے احترام میں مصحف کے سائڈ میں ہم پیر پھیلا کر کے نہ بیٹھیں۔ چوتھا معاملہ اس مصحف کے ساتھ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اب یہ قرآن ہے، بہت سارے لوگ اسے پر چشمہ رکھ دیا، کوئی موبائل رکھ دیا، کوئی کیلکولیٹر رکھ دیا، کچھ نہیں۔ قرآن اس مصحف پر آپ کوئی چیز نہیں رکھیں گے، یہ قرآن کریم کے آداب میں سے۔ اس پر آپ دوسری کتاب بھی نہیں رکھیں گے۔ اب جو کچھ میں نے کہا تھا تو یہ بات سب سے اوپر رہے گا تو یہ قرآن پاک ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کا چشمہ، نہ آپ کی ٹوپی، نہ آپ کا کچھ نہیں۔ یہ بے ادبی ہے قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، تو سب سے اوپر قرآن پاک ہونا چاہیے، کوئی کتاب بھی اس کو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہے تو آپ اٹھا کر ابھی تفسیر کے اوپر رکھ سکتے ہیں، تفسیر کے اوپر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس قرآن کے اوپر آپ کو کتاب نہیں رکھ سکتے۔ یہ قرآن پاک کے آداب میں سے۔ قرآن پاک کے آداب میں سے چیز ہے کہ جیسے ہمیں کوئی چیز دینے ہوئی تو ہم نہیں آپ کو دے دیا، قلم دے دیا، پھینک کر کے موبائل دے دیا۔ قرآن پاک کو کوئی پھینک کر کے نہیں دے سکتا ہے، یہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہے۔ اگر کوئی ایسا پھینک کر کے دیتا ہے تو یہ قرآن پاک کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے چھٹواں ادب قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک دیں اور لیں اور اٹھائیں کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے۔ دائیں ہاتھ سے اٹھانا، دائیں ہاتھ سے پڑھنا، دائیں ہاتھ سے اس کا ورق کھولنا، دائیں ہاتھ سے کسی کو دینا، دائیں ہاتھ سے لینا، یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے، اس کے احترام میں سے۔ بائیں ہاتھ سے دیتے گناہ نہیں ہے، لیکن آداب اور احترام کی بات ہوگی۔ اسی طریقے سے زمین پر، ایک دم زمین پر جہاں آپ چلتے پھرتے ہیں اس جگہ پر آپ اس قرآن پاک کو نہیں رکھیں۔ اللہ کی زمین بہت صاف ہو رہی ہے، آپ پڑھ رہے تھے، اسی زمین پر پڑھ رہے تھے، اب آپ سجدے کا ٹائم آ گیا، مجھے لے کر کے آپ نے سجدہ کر لیا، لیکن یوں عام حالات میں آپ اونچی جگہ پر رہے، آپ کی ساری چیزیں اونچی کی جگہ پر ہیں اور قرآن پاک یوں زمین پر رکھا ہے تو یہ قرآن پاک کے حرمت اور ادب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے آداب میں سے کہ قرآن پاک کا نسخہ لے کر کے بیت الخلاء میں حاضر نہیں ہوں گے۔ اب موبائل میں جو قرآن ہے وہ قرآن نہیں مانا جائے گا، باقاعدہ ایسا کوئی مصحف چھوٹا بڑا جس حالت میں ہو، جیبی جیسا ہو، قرآن پاک کو مصحف کو لے کر کے ٹوائلٹ میں نہیں جائیں گے، یہ قرآن پاک کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کو اس نیت سے نہیں رکھیں گے کہیں کس سے برکت آ سکے، گھر میں رکھ دیں، یہاں رکھ دیں، روم میں رکھ دیں،
سے برکت حاصل ہوگی، دکان میں رکھنے سے برکت حاصل ہوگی، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ قرآن کریم کے آداب میں سے نہیں، اس سے برکت نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو پڑھیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم سے فال نہیں لیا جا سکتا۔ فال سمجھتے ہیں؟ بہت سے لوگ کوئی اچھی اور بری چیز میں فرق نہ ہو تو یہ آنکھ بند کر کے قرآن کھولتے ایسا۔ اگر کوئی اچھی چیز جنت کا ذکر آ گیا، ہاں صاحب کام اچھا ہوگا، اور اگر کہیں اسی جگہ جہنم کا ذکر آ گیا تو معاملہ خراب ہوگا، تو اس کو فال لینا کہتے ہیں۔ اس لیے بھی قرآن پاک نہیں، قرآن پاک کے ادب کے خلاف ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ بدعات میں شمار ہوگا۔ آپ بند کر کے قرآن کھولنا یا آپ بند کر کے کسی چلو ایسے آپ پر قرآن دو کیا آ گیا، ایسا کچھ نہیں، اس سے بدفالی نہیں لی جا سکتی، یہ دیکھ فالی۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ کہا، ہماری عادت ہم لوگ تھوک سے کرتے ہیں نا، علماء کہتے ہیں کہ تھوک لگا لگا کر انگلیوں سے قرآن پاک کو نہیں کھولنا چاہیے۔ تھوک تو کوئی مطلب مہذب اور کوئی بہت اچھی چیز نہیں تھوکنا، تو آپ تھوک لگا لگا کر کے قرآن پاک کو نہ کھولیں، یہ قرآن پاک کے ادب کے خلاف ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم لوگ تو بے ادبی کے لیے نہیں کرتے، کوئی اور چیز تو ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے لیکن باہر بچنا چاہیے، اگر بغیر تھوک لگے کھول سکے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے آداب میں سے ہے کہ ہمیشہ ہی حفظاً نہ پڑھیں، ضرور قرآن پاک کو دیکھ کر بھی پڑھیں۔ ایک دم دیکھ کر کے پڑھنا، کوئی چھوڑ دے کہ ہم تو حافظ ہیں، تو یہ قرآن کے ادب کے خلاف۔ قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھنا چاہیے، بلکہ بعض علماء نے کہا کم سے کم دن بھر میں ایک بار قرآن پاک کو ضرور دیکھ کر پڑھیں، اس پر نگاہ ڈالیں۔ ایسے قرآن پاک کے آداب میں سے ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد یوں کھول کر کے چھوڑ کر کے نہ چلے جائیں، کھلا ہوا ایسے پڑھا رہا ہے، پڑھا ہوا، یہ قرآن کریم کے ادب کے خلاف۔ آپ قرآن پڑھ چکے، آپ احترام کے ساتھ اس کو بند کر کے رکھ دیجیے۔ قرآن پاک اگر کمزور ہو جائے، پرانا ہو جائے، تو اس کو ایسے ہی ضائع نہ کر دیں، بلکہ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو جلا کر کے یا بغیر جلائے ہوئے کسی پاک جگہ پر مٹی کھود کر کے دفن کر دیا جائے قرآن پاک۔ تو یہ قرآن پاک کے کچھ آداب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرآن پاک کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس مصحف میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس مصحف کے ساتھ ہمیں صحیح تعامل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ السلام علیکم۔ یہ جو ہے مبارک ہو، اور سب لوگ اپنے اپنی صورت ہے جہاں سے جو ہم نے شروع کیا تھا کہ یہ علم ترا سے ادھر کوئی نہ سنا ہے، اللہ کہ یہ اعظم ہے یا کوئی بہت کمزور ہو۔ علم ترا کے بعد کلے اور جو ہے الحمد التکاثر اور الخالق، اس سے آگے ہی کہ چھوڑ سنا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها
زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما شاء الله جزاكم الله خير. اور چلیں جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث راشل كالفراش المبثوث وتكون الجبال وتكون الجبال نل